بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، حاضر خدمت ہے آپ کا میزبان عبدالقدوس راولپنڈی اسلام آباد کی تازہ ترین اپڈیٹس کے ساتھ۔ ناظرین، داعش دہشت گرد شریف اللہ عرف جعفر کو امریکہ کے حوالے کر کے شہباز حکومت نے جو کاروبار شروع کیا ہے، کیا اس کی وجہ سے فارم 47 والی یہ حکومت بچ جائے گی؟ آج اس سوال پر غور کریں گے اور یہ بھی آپ کو بتائیں گے کہ امریکہ کو مطلوب دہشت گرد گرفتار کر کے اس کے حوالے کرنے کا کاروبار سب سے زیادہ مہارت کے ساتھ سابق صدر پرویز مشرف نے کیا تھا۔ اس کا انجام کیا ہوا، آج یہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ تو یہ پوری کہانی کہ پھر بات پیپلز پارٹی، نون لیگ اور اشفاق پرویز کیانی کے ساتھ جو خفیہ ڈیل ہوئی اس تک کیسے پہنچی، اور پھر پرویز مشرف کا انجام کیا ہوا، اور یہ جو تھوک کے حساب سے دہشت گرد گرفتار کر کے امریکہ کے حوالے کیے گئے وہ اس کے کسی کام کیوں نہ آئے۔ داعش ہے کیا، اور جب دہشت گرد اور جس دہشت گرد کو امریکہ کے حوالے کیا گیا ہے اس کے بارے میں کسی بھی دور حکومت میں اطلاع آتی تو ہماری جو ایجنسیز ہیں، ISI ہے، فوج ہے یا حکومت ہے، وہ کیا کرتی، یہ بھی آج آپ کے ساتھ موازنہ کریں گے کہ یعنی کوئی غیر معمولی بات نہیں ہوئی، یہ ان کا ایک اپنا سسٹم ہے اور اس کے تحت پاکستان نے کیسا تعاون کرنا ہوتا ہے یہ سب کچھ طے شدہ ہے۔ اس میں کسی حکومت کے ہونے یا نہ ہونے سے کچھ فرق نہیں پڑتا، یہ ہے اصل حقیقت۔ داعش بنائی کس نے، اس کی سرگرمیاں کیا ہیں، یہ صرف مسلم ممالک میں ہی دہشت گردی کیوں کرتی ہے، ہندوستان یا اسرائیل کو اس نے کبھی ٹارگٹ نہیں کیا، یہ کیوں ایسا نہیں کرتی، روس کا داعش کے بارے میں کیا موقف ہے، دنیا اس کے بارے میں کیا کہتی ہے، انٹرنیشنل میڈیا اس کی تشکیل تخلیق کے حوالے سے کیا کہتا ہے، یہ ساری تفصیل بھی آج ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے تو آپ کو نظر آ جائے گا کہ یہ کتنا بڑا ڈرامہ ہو رہا ہے دنیا میں، اور خود جو ٹرمپ ہے وہ اسی ڈرامے کو تو ختم کرنے کے لیے آیا ہے۔ تو یہ اس ڈرامے کے آخری جھٹکے ہیں اس زلزلے کے، یہ جو شریف اللہ عرف جعفر امریکہ کے حوالے ہوا ہے، یہ کاروبار ٹرمپ بند کرنے آیا ہے، اس کا آغاز کرنے نہیں آیا، یہ آج ہم آپ کو تفصیل بتائیں گے۔ اور اگلے ہفتے جو ٹریول بین ہے، یعنی امریکہ میں سفری پابندیاں، اس حوالے سے ایک صدارتی حکم نامے پر صدر ڈونلڈ ٹرمپ دستخط کرنے والے ہیں، یہ تھوڑی دیر پہلے سٹوری بریک کی ہے رائٹرز نے، اور اس میں جو ممالک شامل ہیں ان میں افغانستان اور پاکستان بھی شریک ہیں، اور افغانستان کو تو مجموعی طور پر، لیکن پاکستان میں منتخب لوگوں پر یہ ٹریول بین لگنے جا رہا ہے، ایسا کہنا ہے انٹرنیشنل میڈیا کا۔ یہ کیا سرپرائز آ سکتا ہے، یہ بھی آج آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ ایک اور اہم سوال یہ ہے کہ عمران خان کو سپورٹ کرنا ٹرمپ کی خواہش ہے یا مجبوری ہے، کیا وہ اس کے پاس یہ اختیار ہے، حالات نے اس کو یہ اختیار دیا ہے کہ وہ PTI کو اور عمران خان کو سپورٹ نہ کرے اور ڈٹ کر شہباز حکومت کی فارم 47 والی حکومت کی حمایت کرتا رہے پورے 4 سال۔ اندر کی کہانی کیا ہے اور کس وجہ سے حکومت اور اسٹیبلشمنٹ سخت ٹینشن میں ہے؟ ناظرین، اگر امریکہ موجودہ رجیم کی یعنی فارم 47 حکومت کی ہی سپورٹ جاری رکھتا ہے تو پھر کیا ہوگا؟ کیا ٹرمپ اتنا بڑا رسک مول لے گا؟ ایران اور افغانستان سے جو سبق امریکہ نے سیکھا ہے اس کی وجہ سے اصل صورتحال کیا ہے اور اب کیا ہو سکتا ہے، یہ سارے آپشن بھی آج آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے۔ تو اس سے آپ کو نظر آ جائے گا کہ یہ جو ہمارے میڈیا نے، جو مین اسٹریم میڈیا ہے اور جو ہمارے یوٹیوبرز ہیں جو ایک محدود سی اینک لگا کر دیکھتے ہیں ہر ایونٹ کو، انہوں نے یہ جو ہاہاکار مچا دی ہے کہ جناب بس اب تو ISI اور CIA کے تعلقات
قائم ہو گئے ہیں۔ اب موجودہ حکومت نے ایک کھڑکی کھول لی ہے، جیسے یہاں پر ایک منڈی لگی ہوئی ہے دہشت گردوں کی، اور انہوں نے ہر ہفتے یا 2 ہفتے بعد 2-4 دہشت گرد پکڑ کر ان کے حوالے کرنے ہیں۔ ہمارا حال تو یہ ہے کہ دہشت گردی اپنی انتہا پہ پہنچی ہوئی ہے، اور صرف 2024 میں 2500 پاکستانی شہید ہو چکے ہیں اس دہشت گردی کی جو نئی لہر چل رہی ہے پاکستان میں، اور ہم ان دہشت گردوں کو قابو کرنے میں کامیاب نہیں ہو پا رہے، بلکہ یہ جو موجودہ 2025 ہے اس میں کام 2024 سے بھی زیادہ تیز ہو گیا ہے۔ تو دہشت گردوں کو گرفتار کرنا یا ان کے عزائم کا پہلے سے انٹیلیجنس کے ذریعے پتہ لگا کر ان کو کارروائی سے پہلے ہی پکڑ لینا یا ان کی کارروائی کو ناکام بنا دینا، حقیقی معنوں میں ناکام یہ نہیں ہے کہ دہشت گرد حملہ کریں، ہمارے فوجی جوان شہید ہو جائیں، ہمارے سویلین شہید ہو جائیں، اور ہم یہ دعویٰ کریں کہ جناب ہم نے حملہ ناکام بنا دیا ہے۔ اس طرح کا ناکامی نہیں کہ آپ انہیں واقعی نیوٹرلائز کریں۔ یہ صلاحیت اس وقت پاکستان میں کیا ہے؟ کیا امریکہ میں یہ صلاحیت ہے؟ اور اگر نہیں ہے تو پھر اس کا حل کیا ہے؟ یہ ساری تفصیل آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، اور آپ کو بتائیں گے کہ جو حقیقت ہے وہ بظاہر کچھ اور ہے، لیکن اندر سے ساری کہانی بالکل ڈیفرنٹ ہے، اور جو پریشانی ہے حکومت کے صفوں میں وہ اتنی زیادہ بڑھی ہوئی ہے کہ اڈیالہ جیل میں بار بار عمران خان کی جا کر منتیں کی جاتی ہیں، اور ان کو مختلف فارمولے دیے جاتے ہیں، مختلف تجاویز پیش کی جاتی ہیں کہ جناب آپ مہربانی کریں، آپ اس تجویز پر آ جائیں، اس تجویز پر آ جائیں۔ لیکن وہ عمران خان اپنی جگہ پر ڈٹا ہوا ہے کہ آئین جو بھی آپ نے میرے سے ڈیل کرنی ہے وہ آئین اور قانون کے تحت ہو، یعنی جو حکومت کا، جو عوام کا جو مینڈیٹ ہے اس کا احترام کیا جائے، اور اس کو آئین اور قانون کے مطابق نافذ کیا جائے، اور جو اعلیٰ عدلیہ ہے اس کا بھی جو حقیقی آئین اور قانون کے تحت مقام ہے وہ بھی بحال کیا جائے، 26ویں ترمیم جو ہے وہ ختم کی جائے، 26ویں غیر آئینی ترمیم، اور یہ سارے معاملات ہیں۔ وہ صبر و استقامت کی ایک بہت بڑی مثال بن کر کھڑا ہے، اور وہ کسی بھی طرح سے ان کے دھونس اور دباؤ میں نہیں آ رہا، اور اگر وہ ان کے دباؤ میں آ کر ان کی بات نہیں مانتا تو ان کے پاؤں ہمیشہ ریت پر ہی رہیں گے، اور اس کی وجہ سے ملک میں کسی بھی وقت کوئی بھی بڑی تبدیلی آ سکتی ہے۔ اس بات کو یہ ہماری فارم 47 والی حکومت بھی سمجھتی ہے، عمران خان پر بار بار دباؤ بھی اسی لیے ہے، اور یہ جو میڈیا پہ ہائپ کریٹ کی جاتی ہے کہ جی ہن ستّے خیرہ ہو گئی، یعنی ہن ایک جعفر دہشت گرد شریف اللہ، محمد شریف اللہ عرف جعفر کو حوالے کر دیا گیا ہے تو بس اب سارے معاملہ ٹھیک ہو گئے ہیں۔ تو یہ جو ایک تاثر قائم کر کے ایک مایوسی اور نا امیدی پھیلانے کی قوم میں کوشش کی گئی ہے، آپ کو ناظرین اس کا توڑ کرنا ہے، اور جو حقیقت ہے اس کو ذہن میں رکھنا ہے۔ اور اسی حوالے سے ہم یہ کہیں گے کہ جن دوستوں نے ابھی تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ اسے سبسکرائب بھی کریں، ہمارا اس کا بیل آئیکن بھی دبا دیں، تاکہ جو ایسی حقیقی صورتحال کو ریسرچ بیسڈ اسٹوریز ہیں وہ آپ تک بر وقت پہنچتی رہیں، اور کوئی اہم ویڈیو آپ کی نظروں میں آنے سے رہ نہ جائے۔ اس کی وجہ یہ ہے ناظرین کہ آپ اور ہم ایک مشن پہ چل رہے ہیں، ہم نے قوم کو مایوس نہیں ہونے دینا۔ انہوں نے پورا زور لگا کر ایک ہی کام کرنا ہے کہ لوگ اس بات سے مایوس ہو جائیں کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا، اب عمران خان کے لیے کوئی راستہ باقی نہیں بچا۔ یہ ٹوٹل ان کی ہر کوشش کا یہ نچوڑ یہ ہوتا ہے۔ لیکن آپ نے اس بات کو سمجھنا ہے کہ جس راستے پر عمران خان چل رہا ہے وہ راستہ ہی حق ہے۔ اگر ناحق کو برتری حاصل ہے تو اس کی وجہ سے ہم حق کا راستہ چھوڑ کر ناحق کے ساتھ کھڑے نہیں ہو سکتے۔ سفر لمبا ہو سکتا ہے، سفر مشکل ہو سکتا ہے، لیکن سفر ہم نے بہرحال صراط مستقیم پر ہی کرنا ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے، ہم نے روزے میں ہم کیا دعا کرتے ہیں؟ جب ہم قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں تو سب سے پہلی صورت کیا ہے؟ یہی ہے کہ یا اللہ ہمیں ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تو نے اپنا انعام فرمایا،
اور ان لوگوں کے راستے پر نہ چلا جن پر تو نے اپنا غضب فرمایا۔ تو جو ناحق کا راستہ ہے وہ تو غضبناک لوگوں کے لیے غضبناک ہے، ان پر تو اللہ رب العزت، تو ہم کبھی بھی ان لوگوں کے راستے کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھیں گے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین جو عمران خان کہتا ہے، اس کا مطلب بھی یہی ہے کہ ہم نے ایک راستہ چن لیا ہے، یہ وہ راستہ ہے جو اللہ کے آخری نبی نے ہمیں بتایا ہے کہ جو حق اور باطل کا معرکہ ہے، اس میں ہم نے حق کے ساتھ کھڑے ہونا ہے۔ اور الحمدللہ یہ پاکستان کے جو عوام ہیں، جو پاکستان کی قوم ہے، اس پر اللہ کی بہت بڑی رحمت ہے۔ مشکلات اپنی جگہ پر، لیکن اتنے مشکلات، اتنے ناکامیوں کے باوجود پوری قوم کا پوری سوچ سمجھ کے بعد اس حق والے راستے پہ کھڑے ہو جانا، اس کے لیے ووٹ کرنا، اور حکومت کی بے انتہا کوششوں کے باوجود نہ صرف عمران خان اگر ڈٹ کر کھڑا ہے تو اسی بیانیے پہ قوم کی جو بھاری اکثریت ہے وہ بھی کھڑی ہے۔ تو کیا آپ اس بات کو چھوٹی بات سمجھتے ہیں؟ یہ تو معجزہ ہے اللہ رب العزت کا۔ کہتے ہیں کہ زبان خلق نکارہ خدا، آج جو زبان خلق پہ ہے یہ اللہ کا سمجھ لیں کہ اللہ کی طرف سے ایک اعلان ہے کہ اس وقت حق پہ کون ہے۔ زبان خلق نکارہ خدا، یہ جو زبان خلق ہوتی ہے یہ اللہ رب العزت کا ایک میڈیا ہوتی ہے۔ اللہ کا میڈیا یہ بار بار بریکنگ نیوز دے رہا ہے کہ اس وقت حق پہ کون ہے۔ جس کے ساتھ اس وقت زبان خلق ہے وہی حق پہ ہے، کیونکہ اللہ نے لوگوں کے دل جوڑ دیے ہیں۔ حدیث مبارکہ ہے کہ جو لوگوں کے دل ہیں وہ اللہ کی 2 انگلیوں کے درمیان ہیں، وہ جب چاہتا ہے ان کو پھیر دیتا ہے۔ اللہ نے قوم کا دل عمران خان کی طرف پھیر دیا ہے، اور کیا مجال ہے دنیا کی، کیا مجال ہے ٹرمپ کی، کیا مجال ہے جو عالمی اسٹیبلشمنٹ ہے اس کی کہ وہ اللہ رب العزت کے فیصلے کے سامنے کھڑی ہو سکے۔ یہ ناممکن ہے ناظرین۔ اور جو حقیقی صورتحال ہے آج ہم آپ کو بتاتے ہیں بڑی تفصیل سے کہ یہ داعش ہے کیا، اس کو کریٹ کس نے کیا، اس کا مقصد کیا ہے، اور اس کے جو اب دہشت گرد حوالے ہوئے ہیں، ایک شریف اللہ، اس کا بھی بہت بڑا ایک ہائپ کریٹ کیے گا۔ یہ سرغنہ پکڑا گیا ایبیگیڈ پہ حملہ کرنے والا اور روس پہ حملہ کرنے والا، اس کی حقیقت جو خود ان کا اپنا میڈیا جو مغربی میڈیا ہے جو بتا رہا ہے وہ ابھی ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ تو یہ ساری صورتحال بڑی دلچسپ ہے ناظرین۔ یہ کاروبار ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ پرویز مشرف نے شروع کیا تھا، اور ان گنت جو دہشت گرد ہیں وہ گرفتار کر کے القاعدہ کے امریکہ کے حوالے کیے تھے، اور اس کی آڑ میں کروڑوں ڈالر بھی لیے تھے۔ یہ ساری تفصیلات آ چکی ہیں، لیکن اس کا انجام کیا ہوا پرویز مشرف کا؟ یہ دیکھیں کہ اس ساری کاروبار کے باوجود پرویز مشرف کو اس ملک میں مسلط رکھنے کے لیے، ہمیشہ کے لیے مسلط رکھنے پر امریکہ تیار نہیں ہوا، کیونکہ وہ امریکہ سمجھ گیا تھا کہ اب یہ ہمارے کام کا بندہ نہیں رہا، عوام کی اسے سپورٹ حاصل نہیں ہے۔ اس نے جب دیکھا کہ اس کی عوام میں سپورٹ ختم ہو رہی ہے تو جو نئی جماعتیں ہیں ان کے ساتھ ڈیل کر لی، پیپلز پارٹی کے ساتھ ڈیل کر لی، نون لیگ کے ساتھ ڈیل کر لی، اور اس وقت جو ISI کے چیف تھے اشفاق پرویز قیانی اس کے ساتھ ڈیل کر لی، اور ان تینوں کے ذریعے جو اس وقت کے چیف جسٹس آف پاکستان تھے افتخار محمد چودھری صاحب، ان کے ساتھ ڈیل کر لی، اور پھر جس طریقے سے پرویز مشرف کو گندا کر کے نکالا گیا وہ آپ کے سامنے ہے۔ تو اسی طرح امریکہ جو ہے اس نے یہ اب طے کر رکھا ہے کہ وہ پاکستان میں ایک لمبے عرصے تک اسٹیبلشمنٹ یا جو غاصب حکومت ہے اس کے ساتھ کھڑا نہیں رہا کرے گا۔ کچھ ہی وقت کے بعد وہ فوراً یو ٹرن لیا کرے گا، اور جو عوام کی مقبول جماعت ہوگی یا عوام کے لیے قابل قبول جماعت ہوگی اس کے ساتھ ڈیل کرے گا، کیونکہ ایک طویل عرصہ یعنی 10 15 20 سال وہ اگر
غاصب حکومت کے ساتھ یا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کھڑا رہتا ہے اور اس ملک کے عوام اس کے خلاف ہو جاتے ہیں، تو پھر امریکہ کو پاکستان میں بھی اسی تجربے سے دوچار ہونا پڑے گا جس تجربے سے ایران میں امریکہ دوچار ہوا اور جس تجربے سے افغانستان میں امریکہ دوچار ہوا۔ اور اب دیکھتے ہیں کہ اس پورے جو ٹرائی اینگل ہے، اس میں ایک واحد ملک پاکستان تو بچا ہوا ہے جس کے ساتھ امریکہ کا تعلق ہے۔ اگر یہاں بھی وہ اگلے 4 سال شہباز حکومت کی سپورٹ جاری رکھتا ہے ناظرین، تو آپ یہ بتائیں کہ پاکستان میں امریکہ کی جو ساکھ میں بہتری آئی ہے ٹرمپ کا الیکشن جیتنے کے بعد، اس کا کیا حشر ہوگا؟ لوگ کس طرح پھر جس طرح بائیڈن سے نفرت کرتے تھے اور بائیڈن کے امریکہ سے نفرت کرتے تھے، وہ ایک بار پھر وہی صورتحال پیدا ہو جائے گی۔ اور اس وقت تو اس بات میں کوئی شک بھی نہیں رہا کہ اس بار چین اب روس اور امریکہ کا نہیں، چین اور امریکہ کا مقابلہ ہونے جا رہا ہے۔ ساری دنیا یہی بات کہہ رہی ہے۔ اور جب امریکہ پاکستان میں اتنا نامقبول ہو جائے گا تو پھر کیا چین یہاں پر اپنا کھیل نہیں کھیلے گا؟ یہ ساری صورتحال ذہن میں امریکیوں کے بھی ہے کہ اگر ہم نے پاکستان میں غیر مقبول حکومت کو ایک وقت سے زیادہ سپورٹ دی تو اس ملک سے ہمارا ہمیشہ کے لیے بوریا بستر گول ہو سکتا ہے۔ اس خدشے کی وجہ سے وہ عمران خان کی سپورٹ کر رہے ہیں یا سپورٹ کرنے پر مجبور ہوں گے، یہ ہے اصل بات۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ عمران خان کا ہم پہلی ویڈیوز میں آپ کو بتا چکے ہیں کہ ٹرمپ پر ذاتی احسان ہے۔ جس وقت امریکی اسٹیبلشمنٹ نے عمران خان کو مجبور کیا کہ صدارتی الیکشن تک جو طالبان اور امریکہ کے درمیان مذاکرات ہیں، دوحہ مذاکرات، ان کو ٹالا جائے، ان کو ڈیلے کیا جائے، لیکن عمران خان نے اس وقت یہ بات نہیں مانی تھی۔ یہ بات بھی اس کی حکومت کے خاتمے کی ایک وجہ ہے، کیونکہ بائیڈن اس وقت سے عمران خان کا دشمن تھا اور امریکی اسٹیبلشمنٹ بھی عمران خان کی دشمن تھی۔ لیکن عمران خان نے ایک اچھا فیصلہ کرتے ہوئے ٹرمپ کو اس وقت فیس سیونگ دی کہ اس نے وعدہ کیا ہوا تھا، انتخابی وعدہ، کہ وہ الیکشن آنے سے پہلے امریکی فوجوں کو وہاں سے نکالے گا، اور وہ وعدہ اس نے پھر پورا کر دیا تھا، معاہدہ کر لیا تھا۔ تو ناظرین، یہ ایک بات ہے۔ اور دوسری بات جو ہے وہ ٹرمپ کی اس لیے بھی مجبوری ہے کہ جو اوورسیز پاکستانی ووٹر ہیں، اوورسیز مسلمان ووٹرز ہیں، ان کے ساتھ یہ وعدہ بھی اس نے کیا ہوا ہے کہ وہ عمران خان کی رہائی کے لیے کام کرے گا اور پہلی فرصت میں کرے گا۔ تو اگر وہ امریکی سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے یہ وعدہ نہ کیا تو جن ریاستوں میں جو سوئنگ اسٹیٹس ہیں، جن مسلم ووٹرز نے امریکہ کو سپورٹ کیا، اس ریپبلکن پارٹی کو اور ٹرمپ کو سپورٹ کیا ہے، وہ اگلے الیکشن میں جو 4 سال بعد ہوں گے اس میں پھر انہیں سپورٹ نہیں کریں گے۔ اور وہ روایتی طور پر ویسے بھی ڈیموکریٹ پارٹی کے ووٹرز تھے جو اس مشیگن میں اور دوسری ریاستوں میں، تو وہ چینج ہو کر ان کی طرف آئے ہیں، وہ تو واپس چلے جائیں گے، ایک بات۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہر 2 سال بعد وہاں پر پھر جو ان کا ایوان نمائندگان ہے اس کے الیکشن بھی ہوتے ہیں، یعنی آدھی ریاستوں میں الیکشن جو ہیں ایوان نمائندگان کے اور سینٹ کے وہ ہوتے ہیں صدارتی الیکشن کے ساتھ، لیکن آدھی ریاستوں میں پھر 2-2.5 سال کے بعد ہوتے ہیں۔ تو وہاں یہ پروسیس چلتا رہتا ہے اور وہ ووٹرز کی جو مخالفت ہے وہ مول نہیں لے سکتے، اور اس لیے یہ دوسری اہم وجہ ہے کہ ٹرمپ مجبور ہے کہ وہ عمران خان کی سپورٹ کرے گا، اور یہ آپ کو نظر آ جائے گا۔ یہ نظر کیسے آئے گا؟ ابھی آج جو خبر جاری کی ہے رائٹرز نے ذرائع کے حوالے سے کہ ایک صدارتی آرڈر پر ٹرمپ دستخط کرنے والا ہے کہ جس میں مختلف شخصیات پر اور مختلف ممالک پر ٹریول بین یعنی سفری پابندیاں عائد کی جائیں گی، اور اس خبر میں یہ لکھا ہے کہ اس میں افغانستان من حیث المجموعی شامل ہے، اور پاکستان سمجھے کہ جزوی طور پر شامل ہے، کہ تمام پاکستانیوں پر یہ پابندیاں نہیں ہوں گی، کچھ مخصوص لوگوں، مخصوص شخصیات یا مخصوص اداروں پر ہوں گی۔ اب اس میں کیا نتیجہ نکلتا ہے؟ اس حوالے سے خبریں تو ہیں کہ جو پاکستان میں دھاندلی ہوئی ہے، جو پاکستان میں انسانی حقوق کا قتل عام ہوا ہے، اس کے ذمہ دار
करार देकर कुछ लोगों पर, जो मौजूदा हुकूमत और मौजूदा रजीम और मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट के लोग हैं, उन पर और उनकी फैमिलीज़ पर ट्रैवल बैन आयद किया जाएगा। अगर ये हो जाता है तो इससे भी बड़ा एक धमाका खेज़ सूरत हाल पैदा हो जाएगी। और अब ये काम चूँकि ज़्यादा दूर नहीं रहा, राइटर्स ने खबर दे दी है कि 1 हफ़्ते बाद यानी 7 दिन के अंदर ये ट्रैवल बैन आ रहा है। तो इस हवाले से भी जो लोग कहा करते थे, और हमने भी आपको बताया था कि जो 5 हफ़्ते की डेडलाइन है इस हुकूमत के पास, और अब वही बात हमने आपको पिछली वीडियो में बताई थी कि 10-11 दिन रह गए हैं वो डेडलाइन ख़त्म होने में, और आज राइटर ने खबर दे दी है कि जनाब 7 दिन बाद वो ऑर्डर आ रहा है। तो यूँ समझ लें कि जो डेडलाइन दी गई थी वो भी अब समझ लें कि उसका नतीजा भी सामने आ जाएगा इसी ऑर्डर के दौरान। इसी वजह से नाज़रीन, जो हुकूमत है और इस्टेब्लिशमेंट है वो सख्त टेंशन में है। उसकी टेंशन की वजह यह है कि किसी भी वक्त अमेरिका से कोई ऐसा फ़ैसला आ जाएगा कि इस हुकूमत की जो साख है वो ख़त्म हो जाएगी और आवाम में फिर एक नई लहर पैदा हो जाएगी, और उस नई लहर से जो एहतजाज में शिद्दत है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी। और ख़ास तौर पर आपको पता ही है कि अब तो ग्रैंड अपोजिशन भी बन चुकी है, GDA भी उसके साथ मुतहरिक हो गया है, और ईद के बाद दमादम मस्त कलंदर की तैयारियां भी हैं। अगर मोराल हाई हो जाता है आवाम का कि अब इस हुकूमत की जो अहम शख्सियात हैं उन पर ऊपर से भी हथौड़ा चल पड़ा है, तो उसके बाद तो फिर ये तिनके की तरह लरजने लग जाएगी और ये आवाम का सामना नहीं कर सकेगी। मौजूदा सिस्टम के तहत इस वक्त एक आखिरी बात जो हम आपसे करना चाहते हैं कि ये जो दाश है ये क्या है। ये दाश खुद अमेरिका ही की तख्लीक है। इस बात को रूस बार बार कह चुका है। जब जो अमेरिकी फ़ौज वापस जा रही थी तो उन दिनों में ख़बरें शाया हुई थी, हमने अपने वीडियोज़ में भी आपको बताया कि हेलीकॉप्टर्स की परवाज़ें, यानी भर भर के हेलीकॉप्टर्स में दाश के दहशतगर्द शाम और इराक़ से लाए गए और उन्हें अफ़गानिस्तान के उन इलाक़ों में बसाया गया जो पाकिस्तानी सरहद के करीब हैं और जो वस्त एशियाई ममालिक की यानी अज़्बकिस्तान ताजिकिस्तान की सरहद के करीब हैं। तो यही इलाके इस वक्त दाश की सरगर्मियों के मरकज़ हैं। ये सारी कमेंट्री साथ साथ होती रहती है। ये दाश जैसी दहशतगर्द तंजीमें कौन तख्लीक करता है? ये जो पुरानी पॉलिसी जो इसको ट्रंप ख़त्म करना चाह रहा है कि जंगों के ज़रिए, प्रॉक्सी वार्स के ज़रिए मुल्कों पर कंट्रोल रखना, उन्हें मजबूर करना, ये उसी पॉलिसी के तहत ख़ुद CIA तश्कील देती है ऐसी दहशतगर्द तंजीमें। और आप देख लें कि दाश ने आज तक, ये बहुत बड़ी एक इस्लामी रियासत दुनिया में कायम करने की दावेदार है, आज तक उसने ना तो मकबूजा कश्मीर के मुसलमानों के लिए, ना भारत के मज़लूम मुसलमानों के लिए, ना फ़लस्तीनियों के लिए कभी भी कोई अपनी अस्करी एक्टिविटी की है, और ना कभी इन ममालिक में अपना समझने के नेटवर्क कायम किया है, ना कभी इसराइल को और इंडिया को चैलेंज किया है। ये सारा कसूर मुस्लिम रियासतों ने किया हुआ है। सारा इस्लाम इन्होंने जो चंद इस्लामी ममालिक में ही नाफज करना है। ये असल में एक जो जिन ख़ित्तों में, जिन ममालिक में जो कुदरती वसाइल हैं या जो ममालिक ऐसे रूट्स पर वाक़ हैं जहाँ से रूस ने या चीन ने गुज़र कर अपनी तजारत को आगे बढ़ाना है, उन ख़ित्तों में बदअमनी कायम करने के लिए, वहाँ के रिसोर्सेज पर कब्ज़ा करने के लिए, वहाँ ये प्रॉक्सी वार्स शुरू कर दी जाती हैं और ये प्रॉक्सी तंजीमें बना दी जाती हैं। ये एक ढीला ढाला किस्म का नेटवर्क होता है जो इनके ऊपर बैठे होते हैं, मास्टरमाइंड जो इन्हें डॉलर दे रहे होते हैं, वो कुछ ख़ास लोगों के साथ राब्ते में होते हैं जो इनकी मिडल लेवल की और लोअर लेवल की क़ियादत होती है। उनको यही समझाया जाता है, उनको यही पता होता है सादा लोग कि हम अमेरिका के ख़िलाफ़ लड़ रहे हैं, हम रूस के ख़िलाफ़ लड़ रहे हैं, हम चीन के ख़िलाफ़ लड़ रहे हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता कि इस सारे खेल का असल बेनिफिशरी कौन है। वो असल बेनिफिशरी ख़ुद अमेरिका होता है। तो इस जंग में वो चूहे बिल्ली का ये खेल है, और यही वजह है कि जो दाश है उसके कुछ दहशतगर्द फिर पकड़े भी जाते हैं, कभी अमेरिका इन पर ड्रोन हमले भी कर देता है। लेकिन अल्टीमेट जो दाश की ये सारी इस मशरक़ वस्ता में एक्टिविटी है, उसकी वजह से क्या है
کہ اس پھر داعش کو ختم کرنے کے نام پر امریکہ وہاں پہ آگے بیٹھ گیا، اس نے وہاں پر دہشت گردی کے خاتمے کی جنگ کی اور ان ممالک کے وسائل پر قبضہ کر لیا۔ پاکستان اور افغانستان میں مسلسل بد امنی قائم کر کے امریکہ نے پہلے روس کو گرم پانیوں تک پہنچنے سے روکا، اب چین کا راستہ روکا ہوا ہے۔ یہ داعش کا اتنا ہی صرف دھندا ہے، اور اس لیے یہ سمجھنا کہ امریکہ داعش کے خلاف ہے، یہ امریکہ تو خود داعش کا سمجھ لے کہ باپ ہے، اس کی ماں ہے، اس کی نانی ہے، چور کو نہ مارو، چور کی ماں کو مارو، اس ساری کہانی کو۔ لیکن یہ کاروبار کرتے کرتے خود امریکہ بھی تھک گیا ہے، اور جس ٹرمپ جس ٹریک پر ہے وہ یہ سارا سلسلہ ختم کرنا چاہتا ہے۔ اس نے اس کی ان تمام کی فنڈنگ بند کر دی ہے، اور اس حوالے سے جو اربوں ڈالر خرچ کیے جاتے تھے وہ بند کر دیے ہیں۔ اس لیے یہ تنظیمیں بھی آہستہ آہستہ ختم ہو جائیں گی، کیونکہ اب امریکہ نے فیصلہ کر لیا ہے کہ اس نے جنگوں کے ذریعے نہیں، معیشت کے ذریعے اور ٹیکنالوجی کی جنگ کے ذریعے چین کا مقابلہ کرنا ہے۔ اگر وہ ایسا نہیں کرتا تو پھر وہ بہت پیچھے رہ جائے گا، اور وہ انہی دہشت گردی کی جنگوں میں الجھا رہے گا۔ یوکرین کا ایشو آپ کے سامنے ہے، کس تیزی سے امریکہ باہر نکل رہا ہے۔ تو اسی لیے جو عمران خان کی پالیسی ہے کہ ہم نے جنگیں نہیں لڑنی، ہم نے امن کے ساتھ، ہم نے معیشت کی ترقی کے ساتھ، ہم نے ٹیکنالوجی، علم اور اپنے عوام کو غربت سے باہر نکالنے کے لیے جو جدوجہد ہے وہ کرنی ہے، تو یہی ٹرمپ کا بھی ایجنڈا ہے۔ تو یہ فطری اتحادی ہیں عمران خان اور ٹرمپ، اور مختلف حوالوں سے ہم نے آپ کو بتا دیا کہ آخر کار اسے عمران خان کے ساتھ ہی کھڑا ہونا پڑے گا۔ اور یہ جو ہاہاکار مچا دی ہے ایک دہشت گرد کو حوالے کرنے کے ذریعے، تو وہ اس میں کوئی اتنا اہم، اس کا اتنا یعنی دیر پا اثر اس کا کوئی ہونے والا نہیں ہے۔ تو اسی کے ساتھ اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔